مجبوری کا اظہار کرے، اللہ کی قدرت کا اقرار کرے، تو یہ نفس کو پہچاننے کی پہلی منزل ہوتی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا ہے۔ یہ اپنے نفس کو پہچاننے کی پہلی منزل ہے کہ بندہ کہے اللہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں، بس تو ہی تو ہے، تو ہی میرا ہر کام کر دے۔ سبحان اللہ کہو تو ایک اور نقطہ دیتا ہوں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو صرف پاک لوگ چھوئیں، قرآن کو صرف قرآن کی جلد کو پاک ہاتھ چھوئے، قرآن کی عبارت کو پاک زبان چھوئے، اور قرآن کے مضمون کو پاک دل چھوئے۔ ٹھیک ہے، تو گویا یہ اعوذ باللہ طہارت کا ایک چشمہ ہے۔ جو شرک کرتا ہے وہ دلی طور پر ناپاک ہے، بولیے دلی طور پر۔ جو گناہ کرتا ہے وہ دلی طور پر بے وضو ہے، اور جو جناب والا یہ اعوذ باللہ ایسا آب رحمت کا دریا ہے، اس میں جو بھی غوطہ لگائے گا وہ پاک ہی پاک ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ کہتا ہے یا اللہ میرے بس میں کچھ نہیں، تو ہی ہے۔ جب اس نے کہا کہ تو ہے تو شرک ٹوٹ گیا، بولو شرک ٹوٹ گیا، اور جب کہا میں شیطان سے پناہ لیتا ہوں تو گناہ بھی ٹوٹ گئے، گناہ بھی۔ تو یہ اعوذ باللہ آب رحمت کا دریا ہے، اس میں جو بھی غوطہ لگائے گا اللہ کی رحمت ہی پاتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ کو ایک اور نقطہ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ جب انسان پڑھتا ہے اللہ ہمارا مولا ہے، بولیے اللہ ہمارا مولا ہے، اور ہم اس کے غلام ہیں، اور غلام کا کام ہوتا ہے اپنے مولا کے در پہ حاضری دینا، اور حاضری دینے سے صرف اپنے مولا کے در پر شیطان ہی روکتا ہے۔ کون روکتا ہے؟ اب ہمارا کام حاضری دینا، شیطان کا کام روکنا، شیطان کا کام ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تو اس سے نہیں مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ مجھے نہیں آ رہا، تیرے در تک آنے نہیں دیتا، تو ہی اس کو روک لے اور مجھے اپنے در پہ قبول کر لے۔ اور یہ جو تم آئے بیٹھے ہو اللہ کی قسم تم ایسے نہیں آئے، اللہ نے تم کو بلایا ہے، قبول کیا اس لیے آئے ہو۔ تاڈے گھر کوئی اونج نہیں وڑ سکتا، جنہوں تسی اجازت دو گے وہی وڑ کے بکھائے گا۔ اللہ دے گھر تے بھی قسم ہے اللہ دی، کوئی اونج نہیں وڑ سکتا، جنہوں اللہ قبول کردا ہے وہی آندا ہے صرف۔ یہ سرکار کی محفل ہے، سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ میرے والد صاحب عمرہ کرنے گئے تو ٹیکسی ڈرائیور اس کے ساتھ بیٹھے تو اسے کہا یار تو بڑا خوش نصیب ہے، ادھر کا رہتا ہے، دن رات اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہوگا۔ اس نے کہا مجھے 23 سال ہو گئے میں نے بیت اللہ میں داخل ہو کے کبھی نہیں دیکھا، رہتا ادھر تھا عرب میں لیکن بیت اللہ میں داخل بھی۔ تو بات تو وہی ہے نا، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ بات تب بنتی جب اللہ بلاتا ہے، تم سب کو اللہ نے قبول کیا اس لیے تم آئے بیٹھے ہو۔ تو جب بندہ اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا، تصوف کی کوئی منزل طے نہیں کر سکتا جب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ کے بننے کی طلب نہ ہو۔ تو جب اعوذ باللہ بندہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میرے بس میں نہیں ہے، مجھے شیطان سے بچا، اپنا بنا، تو سمجھو اس کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ کے بننے کی طلب آ چکی ہے۔ سبحان اللہ کہو تو ایک اور نقطہ دیتا ہوں۔ ہمارا دل ہے جو، بولیے ہمارا دل، یہ باغ ہے، یہ جنت ہے۔ جنت عربی زبان میں جنت کو کہتے ہیں، باغ کو عربی زبان میں جنت کہتے ہیں۔ جنت کا معنی باغ ہے، کیا معنی ہے؟ تو اللہ ہمارے دل میں آتا ہے، جب بھی آتا ہے کہاں آتا ہے؟ دل۔ ٹھیک ہے، اور حدیث ہے حضور نے فرمایا یہ اللہ کا باغ ہے تمہارا دل، تمہارا دل اللہ کا باغ ہے۔ اب وہ ایک جنت ہے کہ یہ جنت ہے، اور جب اس جنت سے انسان کو نکالا تو شیطان کی وجہ سے اللہ کہتا ہے تو اس باغ سے، اس جنت سے شیطان کو نکال رحمان کی وجہ سے۔ تو مہمان نواز ہے، اللہ تیرے دل میں آئے گا، اور تو میزبان، بطور میزبان تیرا حق بنتا ہے کہ مہمان آ رہا ہے، اور مہمان بھی ایسا ہے کہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کا بادشاہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ، زمین آسمان کا مہمان تیرے دل پہ آ رہا ہے، بطور میزبان تیرا حق بنتا ہے دل کی صفائی کر دے، شیطان کو بگا دے تاکہ تیرے دل میں رحمان آ سکے۔ تو وہاں جنت سے انسان نکلا تھا شیطان کی وجہ سے، اب دل سے نکالو اس باغ سے، شیطان کو نکالو رحمان کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اگر سبحان اللہ کہو تو ایک اور نقطہ دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ اللہ کے ہاں پاک کلمے قبول ہوتے ہیں۔
بولیے پاک کلمے سارا قرآن، ساری قرآن کی ساری عبارت فی نفسی ہی پاک ہے، بولیے فی نفسی ہی پاک ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر پڑھنے والا ہی پاک نہ ہو، اگر پڑھنے والا پاک نہ ہو تو تب اس کے لیے اس کو یہ فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ تو جب اعوذ باللہ بندہ پڑھتا ہے تو پڑھنے والا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے، وضو کرنے سے انسان کے جسم کو وضو نماز کے قابل بنا دیتا ہے، اسی لیے تلاوت کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے سے انسان کی زبان تلاوت کے قابل ہو جاتی ہے اور اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ میرے نبی نے ایک بندے کو دیکھا، بڑے غصے میں تھا، اس طرح غصے میں تو اس کی زبان سے جاگ آ رہی تھی، جاگ اتنے غصے میں۔ حضور نے دیکھ کے فرمایا اگر یہ اعوذ باللہ پڑھ لیتا تو اس کی یہ حالت نہیں ہونی تھی۔ تو پتہ چلا کہ غصے کے حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو دن میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ کوئی اوکھا کام تو نہیں ہے نا، 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھے گا، اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو سارا دن اس کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل ہو جاتے ہیں، 300 پردے۔ اور جب امام قرات کر